السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان سیشن کے ساتھ میں ہوں آسمہ چودھری، لاہور اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پنجاب حکومت میں پاور شیئرنگ کے فارمولے پہ بات ہوگی، اور کچھ جو اسمبلی میں اس وقت ہنگامہ آرائی جاری ہے اور جو مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات ہیں، آج کے پروگرام میں اس ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں۔ رانا ثناء اللہ صاحب صوبائی وزیر ہیں قانون کے پنجاب اسمبلی میں، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں عطا مانیکا صاحب، رہنما فارورڈ بلاک کے مسلم لیگ قائد اعظم صاحب کا تعلق ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنویر اشرف قائرہ صاحب، صوبائی وزیر ہیں، وزیر خزانہ ہیں پنجاب میں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ جو پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے کیا گیا تھا اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اس میں جو مین وہ تو کیبنٹ شیئر ہے، تو اس میں 35 ڈپارٹمنٹس کا طے ہوا تھا، ان میں سے 13 جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے تھے اور 22 جو ہمارے تھے۔ تو 13 ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ہم نے دے دیے ہیں، اور ان کے غالباً اس وقت جو ہیں وہ 7 منسٹر ان کے ہیں، باقی 6 یہ آفٹر سیشن جو ہے وہ ایلیویشن۔ لیکن جو فارورڈ بلاک تھا جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا ان کو کوئی پاور شیئرنگ میں شامل نہیں؟ یہ یونیفیکیشن بلاک تھا، اچھا یونیفیکیشن، اور اب یہ باقاعدہ کیو کی پارلیمانی پارٹی ہے، انہوں نے اکثریت میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اب جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے یہ جوائن کریں گے، ہمیں سپورٹ کریں گے۔ تو ان کو جو بھی شیئر دینا ہوا ہم اپنے شیئر میں سے دیں گے۔ پیپلز پارٹی کو 40% جو ہے وہ جو ان سے طے ہے وہ ان کو ملے گا۔ پیپلز پارٹی کو 40% ملے گا۔ عطا مانیکا صاحب جن کو کہہ رہے ہیں یونیفیکیشن گروپ ہے اور قائد اعظم لیگ تھی، اور لیکن اب جو پارلیمانی پارٹی اکثریت میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہمیں ہمارے ان کا کتنا حصہ طے ہوا تھا، کتنا حصہ ان کو ملے گا؟ دیکھیں یہ ایسے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹڈ لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ کوئی ہمارے ساتھ شرط نہیں رکھی، بلکہ ان دنوں میں جب گورنر راج نافذ ہو گیا تھا اور ہماری گورنمنٹ جو تھی آپ سمجھ لیں کہ ہم در بدر تھے، تو اس وقت بھی ان کے 28 لوگ جو تھے وہ یعنی اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے تھے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اقتدار کے لیے بھاگ رہے تھے، کچھ لینے کے لیے بھاگ رہے تھے، اگر کچھ لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے تو اس وقت تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور انہوں نے اس وقت بھی ہم سے کوئی نہیں مانگا، اس سے پہلے بھی کوئی نہیں مانگا، لیکن اب انہوں نے ڈیمانڈ کی، اب انہوں نے ڈیمانڈ کرنا مانیکا صاحب جو ہے یہ اب ہلکی سی بات کر رہے ہیں، لیکن مانیکا صاحب جیسے کہیں گے کر لیں گے۔ مانیکا صاحب نے بہت ساری باتیں کی، مانیکا صاحب کی زبانی بھی ہم سنتے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں کہا کہ جو ان کی گاڑیوں پہ اس وقت جھنڈے نظر آ رہے ہیں وہ آپ کی پارٹی کے منہونے منت ہے، اگر آپ ان کا ساتھ نہ دیتے تو آج مسلم لیگ نون کی حکومت نہ ہوتی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ کو منائیں گے اور آپ کا حصہ دیں گے۔ حصہ اگر آپ کو نہیں ملا تو اتنا شور شرابہ کیوں آپ نے کیا؟ نہیں منائیں گے تو ہمیں نہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے ناراض ہی نہیں ہیں، تو یہ منائیں گے کسے؟ ہم ناراض ہوں گے تو منائیں گے، وہ نوبت ہی نہیں انشاءاللہ آئے گی۔ میں نے جو گزشتہ دنوں بات کی تھی وہ میں جب یہ سیشن ہمارا ہوا ہے کافی عرصے کے بعد، تو لابیز میں جو میں نے اپنے گروپ کے دوستوں سے باتیں سنی اور ان کی باتیں وسپرنگ یا اونچی آواز میں، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اب چونکہ ہم اب یہ رانا صاحب نے بھی وہ تشریح کر دی ہے کہ ہم اب کوئی بلاک نہیں، ہم ایک پارٹی کی اکثریت سے پارلیمانی پارٹی ہیں۔ پارلیمانی پارٹی، اور پارٹی کا نام پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم۔ قائد اعظم کا تو اب وہ ختم ہو گیا، لیکن جو آپ کے چودھری ظہیر الدین صاحب ہیں وہ بھی اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ بھی اپوزیشن لیڈر اور پارلیمانی پارٹی لیڈر میں فرق ہے۔ پارلیمانی پارٹی لیڈر اگر دو پارٹیز ایک ہی ایوان میں ہوں گی، آپ علیحدہ گروپ سے بیٹھیں گے وہ بھی، اور لیکن نام تو ایک ہی ہوگا، پارٹی کا نام تو ایک ہی چلے گا، پارٹی کا نام ایک ہی چلے گا، قانوناً ہم اسی پارٹی میں ہیں جس پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں، لیکن اگر اکثریت کو آپ پارلیمانی پارٹی نہیں مانیں گے تو اقلیت کو ہم کیسے مان لیں؟ بات تو یہ ہے، وہ اقلیت میں چودھری ظہیر الدین صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن انہیں بنا دیں، وہ الگ بات ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ قومی اسمبلی میں آپ کو یاد ہوگا کہ 17ویں ترمیم پہ جب سودا بازی ہو گئی تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا گیا، اراکین کی اکثریت مخدوم امین فہیم کے ساتھ تھی، وہ تو یہ کرتب ہم دیکھتے رہے، لیکن ہم انہیں پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے، لیکن اب آپ وہ تاریخ دہرائیں گے۔ وزارتوں میں حصہ لینے کی جو بات کی تھی وہ آپ نے کلیئر نہیں کیا، کیا مطالبہ تھا آپ کا؟ نہیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا، ہمارا کوئی مطالبہ نہ تھا، نہ ہے، نہ شاید ہوگا، لیکن میں بات آپ سے، میری بات آپ سمجھیں، میں سمجھ رہی ہوں، اب چونکہ ہم ایک پارلیمانی پارٹی، ہمارا پی ایم ایل این کے ساتھ تعاون ہے، اس کو اشتراک کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، اب ہمارے دوستوں میں یہ ہے کہ اب بلاک تو ہم رہے نہیں،
اب ہم پارلیمانی پارٹی کی حیثیت سے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ بصیرت ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے جب ہم تعاون کر رہے ہیں تو ہم اپنا کچھ نہ کچھ حصہ بقدر جسہ تو ان سے مانگیں گے، اور وہ دیں گے آپ کو. انہوں نے کہا نا وہ دیں گے، آہستہ آہستہ دیں گے، لیکن آپ دیں گے ایسے شور آہستہ مچانا آہستہ. شروع کر دیں. نہیں آہستہ آہستہ دیں گے. شور نہیں مچایا ہم. شور نہیں مچایا آپ نے. کیبنٹ کی ایلیویشن ہوگی جب تو اس میں بھی ہو سکتا ہے پارلیمانی سیکریٹریز میں بھی یہ ہمیں حصہ دے سکتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہم نے ان کے پہلے ہی کو 8-10 آدمیوں کو اکوموڈیٹ کیا، کچھ اور کو بھی وہ اکوموڈیٹ وہ اس طرح ہوا کہ وہ تو الیکشن تھا، اس میں تو نومینیشن کی بات کوئی نہیں تھی، وہ انہوں نے مہربانی کی ہے، ہمارے کئی دوستوں نے وہ کمیٹیوں کے چیئرمین. ٹھیک ہے، چلیں آپ سے اس سلسلے میں مزید بھی بات ہوگی. تنویر اشرف قائدہ صاحب، آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے اور 40% آپ کو پنجاب گورنمنٹ میں حصہ ملا ہے، لیکن مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون شامل نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں. آپ کو کچھ شکوے شکایات ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ؟ جو آپ کو پاور شیئرنگ کا فارمولا طے کیا گیا تھا، کیا وہ ٹھیک ہے ابھی تک؟ جو ہمارے ساتھ طے کیا گیا 60-40، ہمیں وہ 40% کے حساب سے اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں منسٹریز میں، پارلیمانی سیکرٹریز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز. اور کوئی ریئل ایشو ہمارے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی میں کولیشن کے حوالے سے نہیں ہے. دے آر آل سیٹلڈ اینڈ وی آر گوئنگ اسموتھلی. اچھے طریقے سے کام چل رہا ہے. لیکن آپ آگے کی جب ہم بات کرتے ہیں، مستقبل کی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھا پنجاب اسمبلی کو جب ہم فوکس کرتے ہیں اور بہت زیادہ ایشوز آج کل سامنے آ رہے ہیں. پانی کا مسئلہ ہم نے دیکھا، نئے صوبوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور صوبہ پنجاب کو کہا جا رہا ہے کہ تقسیم کیا جائے گا مزید. لیکن ایک میں ہنگامہ آرائی کا ذکر کرنا چاہوں گی، جو اسمبلی میں ہمیں مچھلی منڈی وہاں پہ نظر آتی ہے اور پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اراکین اسمبلی کا رویہ ٹھیک ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی میں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں جو اراکین، ہمیں جمہوری اور پارلیمانی طریقے سے ہمیں رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہاؤس کے اندر اسپیشلی اور ہاؤس سے باہر بھی. وہ رویہ میں پچھلے جو اس سیشن کے دوران بعض جو ہے افراد، انہوں نے بعض ہمارے ممبرز ہیں وہ اشتعال میں آگے دونوں طرف سے، ٹریجری بینچز سے بھی اور اپوزیشن بینچز سے بھی. لیکن میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. سب سے پہلے تالی دونوں ہاتھ سے نہیں بجتی. اگر ہم دیکھیں کہ اپوزیشن نے جو کیا، پلے کارڈز انہوں نے ڈسپلے کیے، وہ بھی غیر پارلیمانی طریقہ تھا، غیر جمہوری طریقہ تھا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا ریئیکشن جو ہے وہ ٹریجری بینچز کی طرف سے آیا، وہ بھی بہت ہی میرے خیال میں غلط تھا، کہ درست نہیں تھا. لیکن جو کمیٹی بن گئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ دونوں ممبرز بھی ہیں کمیٹی کے، اور ایوان کا جو کمیٹی بنی ہے، جیسے قائرہ صاحب نے کہا، یہ بالکل درست بات ہے. ویسے ایک تو یہاں پہ میں یہ بات کرنی چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ دنیا کی جو دوسری پارلیمنٹس ہیں ان کے بھی مناظر آپ کو بالکل وہ دکھائے گئے ہیں، اور وہاں پہ دنگا مشتی اور جیسے کرسیاں چلتی ہیں. تو یہ کوئی اتنی بھی تشویشناک بات نہیں ہے کہ بس بالکل اب اس کو آپ فوکس کر لیں اور آپ کہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ایسا ہونا جو ہے نامناسب ہے، اور ایسا نہیں ہونا. ایسے رویے نہیں ہونے چاہیے. اگر ایسے رویے ہوں گے تو لگے گا کہ معاشرہ جو ہے انتشار کا شکار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب میڈیا بریک ہم لے لیتے ہیں، اسی پوائنٹ پہ مزید بات کریں گے. پنجاب اسمبلی میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی، کیا یہ ایک مہذب طریقہ تھا، یا مہذب معاشروں میں اس طرح کے رویے سامنے آتے ہیں یا نہیں؟ اسی پوائنٹ پہ مزید بات ہوگی، لیکن ایک بریک کے بعد.